آزاد جموں و کشمیر کے محکمہ تعلیم نے تعلیمی اداروں میں طالبات اور خواتین اساتذہ کرام پر حجاب لازمی قرار دے دیا۔ اسی حوالے سے 24 فروری کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا جس میں خبردار کیا گیا کہ ان ہدایات پر عمل درآمد نہ کرنے والے متعلقہ اداروں کے سربراہان کے خلاف ضابطے کی کارروائی کی جائے گی۔ وہ تعلیمی ادارے جہاں صرف لڑکیاں زیر تعلیم ہیں اس فیصلے کا اطلاق نہیں ہوگا۔ دارالحکومت مظفر آباد سے احوال کشمیر کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عرفان اکرم۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے اسی نوٹیفیکیشن کے حوالے سے کہ طالبات اور خواتین اساتذہ کرام کی کیا رائے ہے۔ اچھا مجھے بتائیں، یہ جو نوٹیفیکیشن ہوا ہے حجاب کے حوالے سے، اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ ہم لوگ بیسیکلی مسلم ہیں اور بینگ اے مسلم اٹ از اوور رسپانسبلٹی، اور ہم لوگوں کو اپنے ایٹیکیٹس کا، اپنی ریلیجن رسپانسبلٹیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو ہم لوگوں کو بہت اچھا نوٹیفیکیشن ہوا ہے، مطلب حجاب کے حوالے سے کہ حجاب ضروری ہے۔ تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہونا چاہیے، کیونکہ سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی اور ہم لوگوں کی یونیورسٹی میں کافی زیادہ مطلب بے حیائی بھی ہوتی جا رہی ہے، اس لیے تو یہ بہت اچھا ہمیں اوکے۔ یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے جو اقدام کیا ہے اس سے آپ مطمئن ہیں؟ جی بالکل، ہم لوگ مطمئن ہیں۔ محکمہ تعلیم کی طرف سے جو نوٹیفیکیشن کا اجرا کیا گیا ہے کہ جی حجاب لازمی ہونا چاہیے، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ طالبات میں آپ شمار ہو رہی ہیں، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کیا یہ نوٹیفیکیشن ٹھیک ہے اور آپ سے مطمئن ہیں؟ جی میں بالکل اس سے مطمئن ہوں۔ بینگ اے مسلم ہمیں حجاب کرنا چاہیے اور یہ ہمارے لیے سیفٹی کا ایک بہت اچھا عمل ہے، اس لیے میری بھی خود اوپینین یہی ہے کہ یہ بہت اچھا نوٹیفیکیشن ہے اور ہمیں حجاب کرنا چاہیے۔ اور یہ جو اپوزیشن یہ جماعتیں یا سیاسی جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ جی حجاب کی پابندی ہٹ جائے، تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گی؟ نہیں، یہ بالکل غلط ہے، حجاب کی پابندی نہیں ہٹنی چاہیے، یہ بہت اچھی بات ہے، حجاب ہونا چاہیے ایک عورت کے لیے، ایک مسلم عورت کے لیے حجاب اس کا دوپٹہ ہوتا ہے، اس کی عزت ہوتی ہے، تو اس لیے اگر اس کو سر پہ ہی رکھا جائے تو وہ بہتر ہوتا ہے زیادہ۔ تو اس لیے جو اپوزیشنز جو کہہ رہی ہیں تو اس کے میں بالکل ان کے اختلاف میں ہوں، ان کے ساتھ بالکل نہیں ہوں، میں حجاب کے ساتھ ہوں۔ آپ مجھے بتائیں، کیا آپ اس نوٹیفیکیشن سے پہلے بھی حجاب ہی کرتی تھیں یا ابھی نوٹیفیکیشن کے بعد؟ نہیں، نوٹیفیکیشن سے پہلے بھی حجاب ہی کرتی تھی اور انشاءاللہ ہمیشہ کرتی رہوں گی، کیونکہ یہ ایک مسلم خواتین کے لیے حجاب کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ کتنی مطمئن ہیں کہ جو انہوں نے ایک سختی کی ہے اس حوالے سے، پھر ٹیچرز کے حوالے سے، خواتین ٹیچرز کے حوالے سے بھی کی گئی ہے، اس کا آپ کا کیا موقف ہوگا اس میں؟ خواتین ٹیچرز کو کیا نام ہے ہمیشہ حجاب ہی کرنا چاہیے، کیونکہ جب وہ خود حجاب کریں گی تو ان کو دیکھ کے بچے بھی حجاب کریں گے، تو اس لیے ٹیچرز، اسٹوڈنٹس، جو بھی طالبات ہیں خاص کر یونیورسٹی میں حجاب کی پابندی ہونی چاہیے۔ آپ اس حجاب کی جو پابندی لگائی گئی ہے طالبات پہ اور اساتذہ کرام پہ، خواتین اساتذہ کرام پہ، اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ میرا یہی موقف ہے کہ یہ اسلام میں بھی بتایا گیا ہے کہ ایک عورت کو مکمل پردہ کرنا چاہیے، اس لیے جب کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اس پر عمل درآمد نہیں کر رہا ہے۔ جو حکومت نے یہ پہلے تو یہ کہا ہے کہ پابندی کرنی چاہیے، اس سے میں مطمئن ہوں، اور جو اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں ان کے ساتھ میں مطمئن۔ اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس سے ماحول پہ فرق پڑ رہا ہے؟ جب تک ایک عورت پردے میں رہے گی تو تبھی معاشرہ بھی آگے صحیح طریقے سے بڑھے گا، کیونکہ جیسے یہ آج کل ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں جو لوگ پردہ نہیں کرتے تو کس طرح کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اچھا آپ مجھے بتائیں، حکومت کی طرف سے جو حجاب کی پابندی لگائی گئی ہے اس سے آپ کتنی مطمئن ہیں؟ حجاب کی جو پابندی، آئی تھنک حجاب آج کے دور کا ایک اہم چیز ہے، کیونکہ جس طرح کا دور چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اس میں لڑکیوں کے لیے پردہ بہت ضروری ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ جو حالات چل رہے ہیں آئے دن، جو ریپ کیسز اور اس طرح کے جو کیسز ہو رہے ہیں، ان کی وجہ سے آئی تھنک لڑکیوں کو پردہ کرنا چاہیے، اور اگر حکومت کی طرف سے کوئی ایسا اقدام کیا گیا ہے تو یہ اچھا ہے، اچھا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ جس طرح یہ نوٹیفیکیشن ہوا ہے 24 فروری کو ہوا تھا، اس کے بعد آپ کے ادارے کے اندر بھی اس پہ پابندی ہو ہی گئی ہے، مجھے یہ بتائیں کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس کے بعد کچھ یہاں پہ ماحول میں بہتری آئی ہے؟ ابھی تو انیشیل ہے، ظاہر سی بات ہے، اتنا تو نہیں ہوتا، تھوڑا ٹائم لگے گا، آئی تھنک لڑکی لوگوں کو ظاہر سی بات ہے اس کو اپنے اوپر جب اڈاپٹ کریں گے اچھے سے تو میرے خیال میں بہتری ضرور آئے گی انشاءاللہ۔ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ حجاب جو ہے بہت لازمی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں ہمارا دین حجاب کی اجازت دیتا ہے، ہمیں جب دین، ہماری شریعت اس چیز پہ ہمیں دین کہتا ہے یہ آپ کریں تو پھر ہمیں کرنا چاہیے، حجاب لازمی کرنا چاہیے۔ اچھا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ حجاب سے آپ کتنی اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی ہیں تعلیمی ادارے کے اندر؟ ایک تعلیمی ادارے اس یونیورسٹی میں آنے کے بعد میں تو حجاب کو، مطلب میں کہتی ہوں کہ حجاب بندے کو بالکل 100% سیکیور میں سمجھتی ہوں اپنے آپ کو۔
مطلب جب آپ جا رہے ہوتے ہیں حجاب، جن لڑکیوں نے حجاب نہیں کیا ہوتا ان لوگوں کو آپ بھی مطلب ہم لوگ بھی کتنا دیکھتے ہیں یہ کس طرح لگ رہی ہیں، یہ کیسی لگ رہی ہیں، سب لوگوں کی نظر ان پہ جاتی ہے. اور جن بچوں نے حجاب کیا ہوتا ہے، میں نے خود گاؤن پہنا ہوتا ہے، میں بہت اپنے آپ کو سیکیور فیل کرتی ہوں یونیورسٹی کے اندر کلاس میں بھی. اچھا مجھے یہ بتائیں، جو بچیاں یہ جو خواتین ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں ان کو کیا میسج دیں گی؟ میں ان کو یہی میسج دوں گی کہ ہماری مطلب دین ہمیں حجاب کرنے کا کہتا ہے. تو قیامت کے دن مطلب جب حضرت فاطمہ ہم سے یہ سوال کریں گی کہ کیا میرے بابا کا دین اتنا مشکل تھا کہ آپ حجاب بھی نہ کر سکے، ایک پردہ بھی نہ کر سکے، تو پھر اس دن شرمندہ ہونے سے بہتر ہے کہ آج مطلب اپنے آپ کو آپ اس دن کے لیے تیار کریں. آپ کیا میسج دیں گی ان کو جو ٹی وی کی طرف سے دیکھ رہے ہیں ہمارے ناظرین، جو ان کو کیا میسج دیں گی؟ سب کو یہی ہے کہ آج کے دور میں مطلب حجاب بہت ضروری ہو چکا ہے، ٹھیک ہے. اور آپ کو اگر خود کو مطلب محفوظ کرنا ہے، آپ سے صرف آپ کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ٹھیک ہے. آپ اگر دنیا کو دیکھ کے، فیشن کو دیکھ کے اگر آپ اپنا پردہ اتار دیتی ہیں تو آئی تھنک یہ ایک بہت بڑی بات ہے، بری بات ہے. ظاہر سی بات ہے، جو تعلیم آپ کے سر سے پردہ چھین لے، شعور چھین لے، وہ پھر تعلیم نہیں فتنہ ہو جاتا ہے. اچھا آپ کا کیا موقف ہے جو خواتین کے لیے یہاں پہ حجاب لازمی قرار دیا گیا ہے تعلیمی اداروں کے اندر، اساتذہ اکرام ہیں، طالبات ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا اس سے اس ماحول میں کوئی فرق پڑے گا؟ بہت شکریہ، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ حجاب ضروری ہے کہ نہیں، دیکھیں بیسیکلی اس کا فیصلہ اس شخص نے کرنا ہے، اس عورت نے کرنا ہے جو اس سوسائٹی میں رہ رہی ہے. اب یہ فیصلہ آپ نے اس پہ چھوڑ دیں کہ اس نے کیا کرنا ہے. اگر آپ دیکھیں اسکولوں میں بچے بھی ہیں، باقی ان کو آپ ٹوپی کا کیوں نہیں کہتے کہ وہ ٹوپی پہنے، وہ پراپر اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو کریں. دیکھیں ان کو کیوں نہیں کہتے جو آپ کے جو شلوار ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہو. اگر آپ نے کرنا ہے تو بیسیکلی آپ مردوں کو بھی، جو بچے ہیں ان کو بھی سیم کٹہرے میں لے کے آئیں. کوئی اس میں کوئی وہ ممانعت نہیں ہے، لیکن جو جرنل دنیا میں ہو رہا ہے اس دور میں، تو آپ ان ڈیسیژنس کو کبھی بھی جو ہے وہ ان پہ جو ہے نا تھوپ نہیں سکتے. بیسیکلی میری یہ رائے ہے، باقی دوستوں کی یہاں پہ مختلف رائے ہو سکتی ہے اس حوالے سے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ ابھی میری جتنی بھی میل اور فیمیل سے بات ہو چکی ہوئی ہے، ان میں جو جتنی فیمیلز ہیں انہوں نے یہی کہا ہے کہ وہ اس حجاب کی جو پابندی ہے اس سے مطمئن ہیں اور وہ اسے خوش آئین قرار دے رہی ہیں. میل میں ایسا نہیں ہے، کیوں؟ یہ تو بڑی اچھی بات ہے. دیکھیں اب میں ہوں، میری بہنیں، آپ کی بہنیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہماری بہنیں حجاب کریں. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر جو مرد ہے اس کی تربیت اس نوعیت کی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ سیکورٹی نہیں ہے عورت کو، تو بیسیکلی حجاب جو ہے، چلیں اگر کوئی کہتا ہے کہ اگر عورت چاہتی ہے میں نے کرنا ہے حجاب تو بالکل کرے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جو امپورٹنٹ ایشوز ہیں ان کو دیکھنا ہوگا. اب حکومت کا کام کیا ہے؟ حکومت کا کام ہے نوجوانوں کو روزگار پرووائڈ کرنا. دیکھیں یہاں پہ بلا تفریق مرد عورت سب مسائل کا شکار ہیں. جو مین مسائل ہیں ان پہ بات کیوں نہیں ہوتی؟ ہمیں سوال یہ کرنا چاہیے کہ ریاست کا کام پالیسی میکنگ ایجوکیشن کے حوالے سے، پالیسی میکنگ بے روزگاری کے حوالے سے، وہ کیوں نہیں کر رہے؟ ہمارے نوجوان یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ڈگریز لے کے باہر جاتے ہیں 10,000 پہ، جو ہے نا ہماری بچیاں، ہمارے بچے 10,000 پہ پڑھاتے ہیں جا کے. ان پہ بات کیوں نہیں کر رہی؟ فی الوقت حکومت کی طرف سے نوٹیفیکیشن پر عمل درآمد تو کروایا جا رہا ہے. آج اسمبلی کے اندر اس حوالے سے تحریک بھی پیش کر دی گئی. اگر نوٹیفیکیشن کو معطل کر دیتے ہیں، حجاب کی پابندی ہٹا دیتے ہیں، تو کیا سمجھتی ہیں کہ وہ درست اقدام ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ انہوں نے یہ جو اقدام کیے یہ بہت لیٹ کیے، ان کو بہت پہلے کرنا چاہیے تھا. کیونکہ یہ وقت کی ضرورت کے ساتھ ساتھ بہت پہلے ہمیں اسلام نے کہا ہے کہ عورت حجاب میں پردے میں رہے، ٹھیک ہے. تو آج آپ دیکھیں جس قسم کی مطلب بے پردگی ہے، ایک تو کو ایجوکیشن میں ہے، اس میں تو بہت پہلے لازمی قرار دینا چاہیے تھا، انہوں نے بہت لیٹ کیے. اور اب بھی اگر اس نوٹیفیکیشن کو وہ کینسل کر دیتے تو پھر میرا نہیں خیال کہ ان کو تعلیم کو آگے جاری کرنا ہی چاہیے. وہ پڑھا کس لیے رہے ہیں؟ مطلب جس چیز کو آپ نے جس چیز کا امپلیمنٹ کرنا ہے وہ ہمیں اس چیز کے اوپر امپلیمنٹ کریں جو ہمیں سیدھے ہمارے دین کی طرف لے کر جاتی. آج ہم جو تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کچھ ایسا آپ دیکھیں کہ مطلب حجاب کو بھی صرف ابھی اتنا لیٹ کیے اور کہہ رہے ہیں کہ ابھی اس کو بھی کینسل کر دیں تو پھر بھی نہیں ہوگا وہ. اچھا آپ
क्या समझती हैं कि कितनी मुतमईन हैं आप हिजाब करके और लोगों की नज़रों से कितनी महफूज पाती हैं अपने आप? मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बहुत खुशी हुई है इस बात की कि हुकूमत ने, गवर्नमेंट ने ये वाला नोटिफिकेशन जारी किया है। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा सिक्योर फील करती हूँ जब मैं निकाब में होती हूँ, जब मैं हिजाब में होती हूँ। मैं ये समझती हूँ कि उन्होंने सिर्फ हिजाब का किया, इनको निकाब का भी और गाउन का भी करना चाहिए। जो इसमें तो कोई शर्म वाली या कोई दूसरी बात है ही नहीं, और ना ही किसी के लिए इतनी कोई बिग डील है कि आप कहें कि नहीं जी ये क्या कर दिया हमारे लिए। तो औरत के लिए तो बहुत लाजमी चीज़ है, और हमें बहुत ज़्यादा खुशी फील करनी चाहिए, बहुत खुश होना चाहिए कि हम लड़कियों के लिए गवर्नमेंट ने अब आके ये फैसला लिया है। चलो लेट सही, लेकिन लिया ज़रूर है। अच्छा, आप हमारे नाजरीन को क्या मैसेज देंगी इस प्रोग्राम के ज़रिए? हाँ, नाज़रीन में मैं स्पेशली गर्ल्स को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप खुद से करें, ठीक है? यह आपको बहुत ज़्यादा सिक्योर करेगा। आपको किसी भी गैर मर्द की गंदी नज़रों से आप महफूज रहेंगे इंशाल्लाह। कोई भी आपको जो कहते हैं ना बहुत ज़्यादा कि फ़लाने को छेड़ दिया, रास्ते में जाते हुए हम सिक्योर फील नहीं करते, हमारे भाई हमारे फादर हमारे साथ जाएंगे तो तभी हम जाएंगे। आप गाउन पहन कर जाएँ, आप निकाब करके जाएँ, इंशाल्लाह आपके दूसरे मर्द भी आपकी इज़्ज़त करेंगे, आपको रास्ता देंगे जाते हुए। जो नहीं करती तो वो भी आपने बहुत सारे देख चुके हैं सोशल मीडिया पे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ पे। हिज़्ब इख्तिलाफ हैं चौधरी लतीफ़ अकबर, इन्होंने जो अभी ये पाबंदी लगी है इसके ख़िलाफ़ तहरीक पेश की है असम्बली के अंदर। आप किस हक़ में हैं? देखें बेसिकली जो लतीफ़ अकबर साहब हैं वो माशाल्लाह थोड़े उनके जो वैल्यूज़ हैं वो लिबरल वैल्यूज़ के मालिक हैं। जो मेरी राय है, मैं इस पे ये नहीं कहूँगा वो ठीक है या गलत है, मैं कहूँगा यार आप देखें जो मेन इश्यूज़ हैं जो टॉप पे हैं उन इश्यूज़ को एड्रेस किया जाए। ये क्या बात हुई कि आप जो है ना नीचे जो सबसे निचले इश्यूज़ हैं उन पे बात करते हैं, उन पे प्रोग्राम होते हैं, उन पे डिबेट चलती हैं, सोशल मीडिया पे बड़ी बड़ी तहरीरें होती हैं। आप इस सिस्टम के ख़िलाफ़, इस निज़ाम के ख़िलाफ़ जो तमाम मसाइल की वजह है, इस सिस्टम के ख़िलाफ़ लोग क्यों नहीं बोल रहे? जिसने ये जो 1% रिपब्लिक बनाया हुआ है इन्होंने कि 1% लोगों के पास इतनी दौलत है कि 99 के पास नहीं है, तो सरमाएदार बेसिकली यही चाहता है कि हमारे लोग इस तरह की बहसों में घुसें, वो इस तरह की बहसें करें और वो मज़ीद जो है ना उनसे लूटता रहे और मज़ीद जो है ना उनके इस्तेसाल करता रहे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं कहता हूँ आप लोगों को जो मीडिया के लोग हैं इन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ये सवालात आप सोसाइटी में लेके आएँ, मसाइल क्यों है, मसाइल की वजह क्या है, हल क्या है। क्या आप सोसाइटी का हिस्सा नहीं? बिल्कुल मैं हिस्सा हूँ सोसाइटी। मीडिया ने इसीलिए आप तक अप्रोच किया कि आप सोसाइटी के एक फ़र्द हैं और आप अपना एक व्यू दें। बिल्कुल, देखें मैं जिस चीज़ को इम्पोर्टेंट समझता हूँ उस पर मैं बात करना चाहूँगा। देखिए हमारे मुल्क में जितने भी मसाइल हैं, चाहे वो गुर्बत है, बेरोज़गारी है, चाहे वो आप देखें ना, चाहे वो ज़हनी तौर पर जो है ना वो हमारे लोग साइकोलॉजिकल इश्यूज़ का शिकार हैं, उन तमाम मसाइल की वजह हमारे यहाँ इस मुल्क में नाफिज़ सूदी इस्तिसाली निज़ाम है, सिस्टम है, कैपिटलिस्ट सिस्टम है। आप देखें, अब जब हम इस चीज़ को मानते हैं कि चेहरों की तब्दीली से हालात चेंज नहीं होंगे, ये यहाँ पे बेसिकली जो निज़ाम है, जो मसाइल की वजह है उसको ख़त्म करना पड़ेगा। उसको ख़त्म करके एक ऐसा निज़ाम लाना पड़ेगा जो इन तमाम मसाइल को एड्रेस करे और इनका एक हल पेश करे। वो क्या है? माशी अदल का निज़ाम। जब हमारे लोग ये जो पेट की जो है ना ग़ुलामी से आज़ाद होंगे, फिर एक वो उनकी जो थिंकिंग होगी वो ब्रॉड होगी। वो बेसिकली इतनी आसानी से सरमाएदारों के चुंगल में नहीं फंसेंगे कि जो है ना हिजाब ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी। भाई इस्लाम सबसे पहले जो इसमें ये समझता हूँ कि इस्लाम एक निज़ाम का नाम है, सियासी निज़ाम, माशी निज़ाम, समाजी निज़ाम। जब तक आप इस सोसाइटी के अंदर इस्लाम को बतौर निज़ाम नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे तब तक आपकी इबादतें भी बेमानी हैं। ये जो तहरीक अल्तवा है इसमें जितनी भी वो कुरानी आयात शामिल हैं या कुरान और हदीस के हवाले से जितने भी हवाला जात दिए गए हैं, मैं उनसे 110% जो है वो इत्फाक करती हूँ बहैसियत मुसलमान।
اور اس سے ہٹ کے اگر کوئی کسی کی اپنی ذاتی رائے کا اظہار ہے اس تحریک التوا سے جو اسلام یا شریعت کے منافی ہے، تو اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں کسی بھی ایسے اقدام کی حمایت نہیں کر سکتی جو اسلام، سنت، قرآن اور اس کے منافی ہوں۔ پردے کی وضاحت جو شریعت کرتی ہے، جو قرآن کرتا ہے، جو اللہ کے رسول کرتا ہے، جو ہماری سنت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے حوالے سے اس کی وضاحت ہونا چاہیے کہ پردہ ہے کیا اور کس طرح کا پردہ جو ہے اس کا حکم ہے، اس کی وضاحت ضروری ہے۔ اس حد تک تو میرا اتفاق ہے۔ اس سے ہٹ کے کوئی اگر ذاتی رائے ہے کسی کی تو میں اسے کہ اللہ کا حکم ہے اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو جو چیزیں اللہ کے احکام اور قرآن اور حدیث سے جو چیزیں ثابت ہیں وہ ہمارے لیے کوئی مطلب بوجھ نہیں ہے اور نہ کوئی اس میں زور زبردستی ہے۔ میں کرتی ہوں، اپنی مرضی سے کرتی ہوں، مجھے کوئی فورس نہیں کر رہا۔ تو ویسے بھی جو ہے جتنا ہم اسلام کے اندر جائیں گے اتنی ہماری پروٹیکشن ہے، اتنا ہمارا تحفظ ہے۔ طالبات کے لیے حجاب جو کرنا چاہتی ہیں ان کے لیے حجاب بھی ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ ان کے جو لباس ہے وہ لباس بھی اس طرح کا ہونا چاہیے جس سے ان کا جو ہے وہ حیا اور ان کا جو پردہ ہے وہ برقرار رہ سکے۔ اچھا ناظرین، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں کچھ خواتین ٹیچرز، ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں کہ یہ اس پابندی کو کس نظر سے دیکھتی ہیں، کیا کہیں گی آپ؟ السلام علیکم، میرا نام مدیحہ صبا ہے۔ مجھ سے سوال کیا جا رہا ہے حجاب کے بارے میں کہ آیا آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے کہ یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، آیا یہ لازم ہے، ضرور کرنا چاہیے؟ تو جہاں تک میرا خیال ہے، میں الحمدللہ 9 سال سے مکمل حجاب کرتی ہوں، تو ظاہر سی بات ہے میں نے اپنے لیے اس چیز کو پسند کیا ہے اور میں دوسروں کے لیے بھی اس چیز کو پسند کرتی ہوں۔ جہاں تک میری رائے ہے، میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جہاں کوئی ایجوکیشن میں لڑکیاں ساتھ پڑھ رہی ہیں یا جہاں کوئی ایجوکیشن میں ساتھ ٹیچنگ کروا رہی ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ ظاہر اگر کوئی نقاب نہیں کر سکتی تو کم از کم جو ہے گاؤن اور اپنا جو ہے حجاب رکھیں، یعنی سروں پہ دوپٹہ ہونا لازم ہے، کیونکہ حیا جو ایک ایمان کا حصہ ہے۔ تو یعنی جب یہ چیز ہی نہیں ہے تو پھر جو ایمان انسان کا مکمل ہی نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ بھی دیکھیں کہ جب کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے تو اس کو ہم بہت ڈھانپ کے رکھتے ہیں۔ ہم ہیرے کی مثال لے لیتے ہیں، ہیرا ایک بہت قیمتی چیز ہے، اس کو بہت زیادہ ڈھیر شیشوں کے اندر بند کیا ہوا ہوتا ہے۔ اس طرح اگر اس کے مقابلے میں کوئی اور عام زیورات ہے یا کوئی عام چیز ہے تو اس کو کھلے عام چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن جو قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو ڈھانپ کے رکھا جاتا ہے۔ تو یہی مثال میں کہتی ہوں ہم عورتوں کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی جو ہے اس چیز عورت کو یعنی قیمتی بنانے کے لیے جو ہے پردے کا حکم دیا ہے۔ تو ہم یعنی قیمتی ہیں، ہم نے اپنے آپ کو خود کو قیمتی بنانا ہے، تو اس کے لیے جو ہے پردہ اور حجاب یہ چیز ضروری ہے۔ میں یہی کہنا چاہتی ہوں جہاں بھی کوئی ایجوکیشن میں خواتین ٹیچنگ کر رہی ہیں یا کہیں پہ بچیاں کوئی ایجوکیشن میں پڑھ رہی ہیں تو انہیں یعنی اگر کوئی نقاب نہیں بھی کر سکتی تو وہ جو ہے اپنے بالوں کو ڈھانپ کے رکھیں، اپنے جو ہے جسم کو کور رکھیں، یعنی اپنے آپ کو جو ہے وہ بند کر کے رکھیں، ایک قیمتی انسان بنائیں۔ یعنی اپنے عورت کا مطلب ہی پردہ ہے، تو اپنے اس چیز کو ختم نہ کریں اور اپنے ایمان کو مکمل کریں۔ حیا کے بغیر جو ہے ایمان مکمل نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ یک طرفہ پابندی ہوئی ہے، کیا سمجھتی ہیں کہ یہ درست اقدام ہے حکومت کا، اور آپ اس پابندی کو کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ اور یہ جو حکومت کی طرف سے نوٹیفیکیشن ہوا ہے تو اس میں لازم قرار دیا ہے کہ حجاب ہونا چاہیے، کوئی ایجوکیشن میں ہونا چاہیے۔ اگر مطلب کہ گرلز اسکول ہے، کالج ہیں، جو بھی ہے وہاں پہ حجاب لازم قرار دیا گیا ہے تو یہ اچھی بات ہے، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ ہم لوگوں کے نظریے میں تو یہی ہے کہ ہم لوگ جو خود حجاب کرتی ہیں تو ہم ہمارے ساتھ والی جو بہنیں، کزنز ہیں، فرینڈز ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں، ہم ان کو بھی اس چیز پہ عمل درآمد کروائیں کہ وہ حجاب کریں اور اس کی پابندی کریں۔ حجاب کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، اس سے ہماری اپنی سیفٹی ہو جاتی ہے اور ہم حجاب میں زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، بچیاں آپ کے پاس پڑھ رہی ہیں، بچے بھی ہیں، تو بچیاں اس کو کس نظر سے دیکھ رہی ہیں؟ کیا وہ اس پابندی سے کچھ جسے کہتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی تشویش کی لہر تو نہیں دوڑ رہی؟ بچیاں بھی اس چیز سے متفق ہیں اور وہ خوش ہیں کہ ایک اچھا سٹیپ لیا جا رہا ہے اور یہ بچیوں کے لیے بہت اچھی بات ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام سارہ نصیر ہے، اور جو حجاب کے بارے میں جو نوٹیفیکیشن ہوا ہے تو وہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھا نوٹیفیکیشن ہے، کیونکہ اسلام ہمیں پردے کا حکم دیتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ جو ہم لوگ کو ایجوکیشن اسکولز میں ہم لوگ پڑھا رہے ہیں تو یہاں پر تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ لازمی ہونا چاہیے، کو ایجوکیشن میں گرلز کے لیے پردہ لازمی ہونا چاہیے۔ انا مجھے یہ بتائیں، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو یک طرفہ پابندی لگائی گئی ہے کیا خواتین کے حقوق کی نفی نہیں ہے؟ سب سے پہلے تو اپوزیشن کو یہ دیکھنا چاہیے کہ تعلیمی اگر معیار کو بہتر بنانا ہے تو آزاد کشمیر کے اندر ایسے کئی علاقے ہیں جہاں پہ
اسپیشلی بچیوں کے لیے جہاں پہ اسکولز ایک ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ سڑکیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر تعلیمی نظام کو بہتر بنانا ہے تو سب سے پہلے انہیں تعلیمی نظام کی تمام تر بنیادی سہولیات فراہم کی جائیں۔ اس کے علاوہ یہ جو نقاب کی بات کی گئی ہے، حجاب کی بات کی گئی ہے، تو یہ ایک تو اچھا عمل ہے، اس کو ہم رد نہیں کر سکتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں باقی بھی جو ہے تمام سہولیات جو ہے اس کا بھی نوٹیفیکیشن جاری کیا جانا چاہیے۔ آپ ادارے کے سربراہ ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں اس پابندی کے حوالے سے؟ آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا یہ پابندی درست ہے؟ پابندی تو ہونی چاہیے، میرے خیال میں حجاب ہمارے بچوں کے لیے ضروری ہے، کیونکہ ہمارے موسٹلی ادارے جو ہیں وہ اکوموڈیشن کی وجہ سے وہاں کو ایجوکیشن ہے، تو آلموسٹ ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں سربراہ ادارہ کے حیثیت سے کہ زیادہ سے زیادہ ہماری بچیاں حجاب میں ہی ہوں، اور ہمارے ٹیچر جیسے آپ نے انٹرویو بھی لیا بھی ہے موسٹلی وہ حجاب میں ہی ہوتی ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ صنف کا کوئی اس میں وہ نہیں ہونا چاہیے کرائٹیریا، لیکن یہ کہ حجاب ایک اچھی چیز ہے، ہونا چاہیے۔ یہ خواتین کے حقوق کی جس طرح ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا حقوق ضبط نہیں ہو رہے یہاں پہ؟ نہیں، اس میں میرے خیال میں ڈریس کوڈ سے تو کہیں بھی جو ہے وہ سلب نہیں ہوتے کسی کے حقوق، یہ تو ایک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، اللہ پاک کا بھی فرمان ہے، تو اس میں تو کوئی ایسی دو رائے نہیں ہے کہ یہ کوئی غلط بات ہے یا اسے حقوق کے اوپر کوئی جو ہے وہ آ سکتے ہیں۔ میں نے امریکہ میں دیکھا ہے ان کی جو اسمبلی کی ممبرز ہیں وہ حجاب میں ہوتی ہیں، اور ہم نے برٹش کونسل میں بھی دیکھا وہاں کی عورتیں بھی ہیں۔ فارن میں آپ چلے جائیں تو عورتیں زیادہ کوشش کرتی ہیں کہ وہ حجاب میں، اور حجاب نے کبھی روکا نہیں ہے، ترقی کرنے سے حجاب کبھی نہیں روکتا۔ آج یہ ایک بحث بن چکی ہوئی ہے، اسمبلی کے اندر بل بھی پیش کر دیا گیا ہے، جو حزب اختلاف ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس پہ پابندی ہٹائی جائے، حکومت کا موقف ہے، یہ درست اقدام ہے، تو آپ کیا کہیں گے، کس کو کیا مشورہ ہے؟ یہ کبھی بھی حقوق سلب اس سے نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ اور اللہ کے نبی کا اس میں فرمان بھی یہی ہے کہ عورت کو حجاب میں ہونا چاہیے، اور ہم بہت ساری برائیوں سے بچ سکتے ہیں اس چیز کے اندر۔ ٹھیک ہے، مردوں کے لیے بھی ہے کہ نظریں نیچے رکھیں، لیکن یہی چیز ہے کہ جو اسلام ہمیں کہتا ہے بحیثیت مسلم، ہمیں وہ چیز زیادہ اس کو پریفر کرنا چاہیے۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بچیاں موجود ہیں کالج کی، ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں کہ یہ اس پابندی کو کس نظر سے دیکھتی ہیں، ان کی کیا رائے ہے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ یاسمین شکیل۔ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ نقاب کے حوالے سے، حجاب کے حوالے سے جو بات چل رہی ہے، بحث چل رہی ہے، اس کو کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ کیا سمجھتی ہیں کہ پابندی یہ ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے؟ اگر ہونی چاہیے تو کیوں ہونی چاہیے؟ میں کہتی ہوں کہ پابندی ہونی چاہیے، ہمیں نقاب کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو کیا سمجھتی ہیں کہ اس سے آپ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی ہیں؟ جی ہاں، اس سے ہم اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی ہیں۔ کیا کہیں گی آپ؟ سر، کیونکہ نقاب جو ہے قیمتی چیزوں کو، جو پردہ ہے قیمتی چیزوں کو کیا جاتا ہے، نہ کہ عام کتابوں کو پردہ کیا جاتا ہے، قرآن پاک کو کیا جاتا ہے، عورتوں کو کیا جاتا ہے، کسی عام چیز کو نہیں کیا جاتا۔ کیا آپ پابندی پہ ہی آپ نے نقاب شروع کیا یا اس سے پہلے ہی؟ اس سے پہلے کا۔ اس سے پہلے کا۔ آپ کتنی مطمئن؟ میں اس سے بالکل مطمئن ہوں، ہم لوگوں کو پردہ کرنا چاہیے، ہم لوگ مسلم ہیں اور ہم پہ فرض بھی ہے پردہ کرنا، تو میں اس بات پہ ایگری ہوں کہ جو مطلب اس کا کہا ہے کہ کرنا چاہیے نقاب، تو یہ بالکل ٹھیک بولا ہے۔ آپ کیا کہیں؟ کیونکہ حجاب عورت کی زینت ہوتی ہے، حضرت ہماری خواتین نے، حضرت وسلم کی بیویوں نے بھی حجاب کیا، اس سے حجاب ہم سب پہ لازمی ہونا چاہیے، کیونکہ یہی ایک عورت کی پہچان ہوتی ہے، اور اگر ہم بغیر حجاب کے نکلیں گے تو ہر غیر محرم ہمیں دیکھے گا۔ حضرت وسلم نے پردے کرنے کا حکم دیا کہ آپ کو اپنے نامحرموں سے پردہ کرنا، اور حجاب بھی ہمیں محفوظ فرق کرتے ہیں ان چیزوں سے۔ آپ نہیں سمجھتی کہ یہ جو حجاب کے لیے جو نوٹیفیکیشن کیا گیا ہے، اس کو مستقل کیا جائے اور اس کی مخالفت نہ کی جائے؟ بالکل اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں سب کو کہنا چاہیے کہ اس پہ لاگو کریں، حجاب سب پہ لازم ہے، اور اس نوٹیفیکیشن جنہوں نے کہ حجاب ختم کر دیں، نہیں ختم کرنا چاہیے، بلکہ اس پہ مستقل بات کرنی چاہیے کہ حجاب سب لڑکیاں کریں۔ اسکول کی طرف سے زیادہ پہلے پریشر تھا یا اب پریشر پڑ گیا ہے حجاب کے حوالے سے؟ نہیں، ہم شروع سے ہی کرتے تو کرنا بھی چاہیے، کیونکہ یہ لڑکی کی پہچان ہے ایک عورت کی۔ ایک طرف ہم خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو دوسری جانب یک طرفہ پابندی لگا کے ان کے حقوق ضبط کیے جا رہے ہیں، جو کسی طرح مناسب نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خواتین، اساتذہ اور بچیاں اس پابندی سے خوش ہیں۔ کیمرہ مین راشد احمد کے ساتھ اپنے میزبان عرفان اکرم کو دے دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں جلد حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔